السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد، تعریف، شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، پہنچایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کے کلام کو جاننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ یہ ایک عظیم عبادت، یہ ایک عظیم علم کے لیے، عظیم عمل کے لیے ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ وہ عمل کہ اس عمل کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے ہم اپنے خالق اور مالک کو جان پائیں گے، اس کے احکام و مسائل کو جان پائیں گے، اس کے حکم کو جان پائیں گے۔ اس سے عظیم، اس سے افضل اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ عمل کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس عمل کو کیا، اس وحی کے علم کو لوگوں تک پہنچانا۔ اس علم کی اور اس علم کی فضیلت کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو زمین پر جب سے زندگی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس زمین پہ زندگی کا سلسلہ، یعنی ہم اس زمین کی لوگ نہیں ہیں، یہاں پیدا نہیں ہوئے۔ ہمارے جو والد ہیں، ہمارے جو باپ ہیں آدم علیہ السلام، وہ آسمان کے اوپر جنت میں پیدا کیے گئے، اور جب آدم ذات اس زمین پر آ رہی تھی اور جنات جب اس زمین پر آ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے جس طرح آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کرتے وقت کہا کہ یہ جنت تمہارے لیے ہے، جو چاہو کھاؤ، جس طرح چاہو رہو، نہ یہاں پہ تمہیں دھوپ لگے گی، نہ یہاں تمہیں بھوک لگے گی، نہ یہاں پہ کپڑا اتارا جائے گا، اور بھی ساری فیسلٹی اللہ رب العزت، اور کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح جب زمین کے اندر بھی اللہ رب العزت پہنچا رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ اس زمین پہ بھی تمہیں خوف اور غم نہیں ہوگا، تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی،
یہ ساری کی ساری زمین تمہارے لیے ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، 37 38 سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کے اندر کلنا پہ تم، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارا ہے، یعنی زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ ہمارے لیے پیدا کی گئی۔ اب ہم اسے چاہیں اسے استعمال کریں، لیکن کچھ چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حرام کر دیا، جیسے وہاں آدم علیہ السلام کو اس درخت کو حرام کر دیا تھا، ویسے کچھ چیزوں کو پینا ہمارے لیے حرام کر دیا، کچھ چیزوں کا کھانا ہمارے لیے حرام کر دیا، کچھ چیزوں کا پہننا جسم پہ ہمارے لیے حرام کر دیا، کچھ چیزوں کو زبان سے نکالنا بولنا ہمارے لیے حرام کر دیا، کچھ چیزوں کا عقیدہ یعنی اپنی سوچ بنا لینا یہ ہمارے لیے حرام کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے جب دنیا کے اندر ہمیں پہنچایا تو ہمیں ایک وصیت اور نصیحت کی، اور انسانیت کے لیے یا جنات کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت تھی جو اس دنیا میں پہنچاتے وقت ہمارے خالق نے کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38 سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ خالق فرماتا ہے کُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے، میری وحی تمہارے پاس آئے، ہدایت تمہارے پاس آئے، اللہ کا مارگ درشن تمہارے پاس آئے، فمن تبع ہدایہ، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، فمن تبع ہدایہ، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ ہماری بیسک ضرورت ہے کہ ہم خوف سے بچ جائیں، غم سے بچ جائیں۔ یہ دو چیز اگر ہمیں مل گئی تو سب کچھ مل گیا، خوف سے بچ جانا، غم سے بچ جانا۔ اور یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک۔ اس نے یہ وعدہ کیا کہ جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا اسے خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دنیا جب سے اس دنیا کے اندر انسانیت آئی ہے، انسان آیا ہے اور زندگی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تب سے اب تک کی ہسٹری آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تب سے اب تک کی تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیجئے کہ جب جب انسانیت نے اللہ رب العزت کی ہدایت کی اتباع کی ہے، اس کی وحی کی اتباع کی ہے، نہ وہ خوف میں رہے نہ وہ غم میں رہے، اور نہیں کیے تو کیا ہوا؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال دوں گا۔ اس کے ذکر سے، اس کے حکم سے، اس کے اوامر اور نواہی سے جب تک بندے نے اعتراض کیا، اس سے روگردانی کیا، اس کے علم کو حاصل کرنے میں، اس کے عمل پہ، تو اللہ رب العزت نے اس کو تنگی اور پریشانی کے اندر گھیرنا شروع کر دیا۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ خوف اور غم کا کس طرح دورہ ہے، یعنی کس طرح ہم سمجھ چکے ہیں خوف اور غم کے اندر۔ تنگی اور پریشانی، ایک مصیبت جاتی ہے دوسری آ کر کے کھڑی ہے۔ ان سب کا علاج آپ کا اور میرا خالق، ساری کائنات کا خالق اور مالک، اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم اس وحی سے جڑ جاؤ، تمہیں خوف اور غم نہیں۔ اور یہ کتنی قیمتی چیز ہے، یہ وحی کتنی قیمتی چیز ہے۔ ہم نماز کے اندر اپنے خالق اور مالک سے عہد و پیمان کرتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ساری حمد اور سارا شکر، حمد دو معنی میں، شکر اور حمد، تعریف، تو ہر قسم کا شکر، ہر قسم کی تعریف ہے آقا تیرے لیے، کسی اور کے لیے حمد، کسی اور کے لیے شکر نہیں، شکر صرف تیرے لیے۔ الرحمن الرحیم، کوئی اور رحمان اور رحیم نہیں ہو سکتا۔ رحمان اور رحیم، ہمارے اوپر رحم کرنے والا، ہمارے اوپر کرم کرنے والا، اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف تو ہے، الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، تو مالک ہے حساب و کتاب کا، ہمارے اعمال کا حساب لینے والا صرف تو ہے، تیرے علاوہ کوئی اور حساب نہیں لے سکتا، تیرے علاوہ کوئی اور جنت اور جہنم کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ اس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو
پیدائش کے مقصد کو اس نے بیان کیا کہ میں نے جو پیدائش کا مقصد تھا ایک خالق اس کو پورا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. ہماری پیدائش کا مقصد ہے ہمارے خالق کی عبادت، اور عبادت کہتے ہیں اس کے حکم کو پورا کرنا اور اس کے اوامر کو پورا کرنا، اس کی نواہی سے رک جانا، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا. تو جب بندہ ہاتھ باندھ کر کے یہ اقرار کرتا ہے اپنی پیدائش کے مقصد کو کہ میں نے اسے پورا کیا ہے آقا، میں عبادت بھی تجھ سے تیری، ایاک نعبدو، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام مسلم نے اسے اپنی مسلم میں درج کیا، کہ اللہ رب العزت اس کے جواب میں کہتا ہے، نماز کے اندر بندہ ہے اور اللہ رب العزت اس کے جواب میں کہتا ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی. ہر آیت کا اللہ رب العزت جواب دیتا ہے، اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو خالق کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اب یہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا. اس نے پیدائش کے مقصد کو پورا کر دیا، اسے آفر دیا گیا کہ مانگ، تو کیا مانگ سکتا ہے، کیا مانگ سکتے ہیں ہم نہیں جانتے دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز کیا ہے، سب سے عظیم چیز کیا ہے، کیا چیز ہمیں مانگنا ہے اپنے رب سے. رب نے خود سکھایا کہ یہ مانگ لے، اس سے بہتر کچھ نہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے دے، یہ ہے وہ ہدایت. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت مانگا تھا، اللہ رب فرماتا ہے پورا قرآن دے دیا. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، ذالک لا ریب، اس کے اندر کوئی ریب نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی کے لیے. یہ عظیم نعمت جو اللہ رب العزت کی ہدایت ہے، اس تعلق سے بے شمار قرآن کے اندر آیتیں آپ کو ملے گی کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے مانو جاتی کے لوگوں، اے لوگوں، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ، آ گیا تمہارے پاس تمہارے آقا و مالک کی طرف سے موعظہ، ایک ایسا واعظ، ایک ایسی نصیحت جو دلوں کے اندر رقت پیدا کرتی ہے، جو انسانیت کو متاثر کرتی ہے، جو انسان کو غور و فکر کی طرف بلاتی ہے. موعظہ، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ چیلنج کیا خالق نے کہ اس کے اندر دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. وشفاء لما فی الصدور، جو تمہارے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں، حسد کی، کینے کی، بغض کی، کفر کی، شرک کی، نفاق کی، یہ ساری بیماریوں کا، چوری کی، مرڈر کی، زنا کی، جس قدر کی بھی بیماریاں تمہارے دلوں کے اندر ہیں، ان سب بیماریوں کا علاج ہے. یہ چیلنج ہے خالق کا. اور دیکھ لیجئے دنیا حیران ہے کہ جو بھی ان برائیوں سے پاک ہوتا ہے اس کے پیچھے آپ کو یہی راز ملے گا. جو اسلام کے دائرے کے اندر آ رہے ہیں، ذرا ان کا انٹرویو لے کر کے دیکھیے، آپ کو یہی ایک بات ملے گی کہ انہوں نے قرآن کو پڑھ لیا. پھر اللہ کہتا کل، اے نبی مکرم کہہ دیجئے، کل بفضل اللہ و برحمتی، یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے عطا کیا ہے. واقعی اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہم سے کلام کرے. نبی مکرم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا جی چاہے کہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے. اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ آپ سے اور مجھ سے، کیا وقت ہے ہماری؟ حقیر نطفے سے پیدا ہوا انسان، کوئی وقت ہے اس کی؟ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہم سے بات کرتا ہے. کل بفضل اللہ و برحمتی، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. فبذالک فلیفرحوا، تو انسانیت کو چاہیے کہ وہ اسے پا کے خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں. کیا پا کے خوش ہوتے ہیں ہم؟ عزت، شہرت، دولت. لیکن خالق فرماتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم کل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ تم اسے پا کے خوش ہو جاؤ. ہوا خیر مما یجمعون، اور تم جو جمع کرتے ہو اس میں بہتر جمع کرنا اس قرآن کا جمع کرنا ہے.
ہم کیا چیز جمع کرتے ہیں؟ سونا جمع کرتے ہیں، ڈگریاں جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، عزت جمع کرتے ہیں. یہ سب فانی ہے، سب ختم ہو جانا ہے. باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ یہی اس کلام پر عمل ہے. یہ عظیم کام کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر بلایا. یہ اس کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا اس کا کرم. اس تعلق سے چند احادیث اور قرآن کی آیتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا بڑا فضل ہے اللہ رب العزت کا کہ اس پلیٹ فارم پہ اللہ رب العزت نے جہاں پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے جہاں پہ کلاسز کے بھرمار لگی ہوئی ہے، ہر قسم کا علم جو ہے وہ بٹ رہا ہے، لیکن آپ کو اور مجھے اللہ رب العزت نے اس کلام کے علم کے لیے یہاں پہ جوڑ دیا. یہ کتنا بڑا فضل ہے اللہ رب العزت کا. چند آیتوں اور قرآن کی آیتوں اور حدیث سے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا. آج کی کلاس میں ہم 3 بات پر غور و فکر کریں گے. سب سے پہلی بات کہ ہم اپنی نیت کا جائزہ لیں گے. نمبر 2 کلاس کے آداب ہم سمجھیں گے. اور نمبر 3 اس علم کی اہمیت، یعنی قرآن کی اہمیت، قرآن کے علم کی اہمیت، فضیلت کہ یہ علم کیا ہے اس کو ہم جانیں گے. تو سب سے پہلا نیت. یہ جو عمل ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، علم کا حاصل کرنا، یہ ایک عمل ہے. اور یہ عمل کب قبول ہوگا یا کب پائے تکمیل کو پہنچے گا؟ جب اس کے اندر 3 شرائط ہوں گی. کوئی بھی عمل ہو، وہ عمل نیک عمل کب بنتا ہے؟ جب اس کے اندر 3 شرطیں ہوتی ہیں. کوئی بھی عمل کب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر 3 شرطیں ہوتی ہیں. اور یہ تینوں شرط اگر آپ کو ایک ساتھ دیکھنا ہو تو سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ایمان. جو بھی آپ ہم عمل کر رہے ہیں، اگر اس عمل کے اندر ایمان نہیں تو وہ عمل ڈسٹ بین میں ڈال دیا جائے گا. ایمان یعنی آستھا، یقین، وشواس. کس کے اوپر؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کے فرشتوں کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر، اللہ کے انبیاء کے اوپر، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر اور اچھی بری تقدیر کے اوپر. یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے. تو اصل کیا ہے؟ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے اوپر وشواس، اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر وشواس، یقین، آستھا. یہ اسے ایمان کہتے ہیں. تو سب سے پہلی اگر ہم اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمارے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہونا چاہیے کہ یہ خالق کائنات کا، اس رب کا کلام ہے جس کے ہاتھ میں میرا ایک ایک لمحہ ہے. ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ میں اس کی رحمت کا، اس کے انعامات کا محتاج ہوں. اس رب کا یہ کلام ہے. یہ وشواس، یہ یقین کیسے آئے گا؟ یہ وشواس، یہ یقین، یہ ایمان اسی کلام کو پڑھنے سے آئے گا. جب ہم اس کو جانیں گے اور جتنا زیادہ جانتے جائیں گے اتنا زیادہ اس کے اوپر وشواس آتے جائے گا. اور جب ایمان آ جائے گا تو ایمان عمل کو لے کر کے آتا ہے. علم ایمان کو لاتا ہے اور ایمان عمل پر کھڑا کرتا ہے. یہ اصول ہے. تو سب سے پہلی شرط ایمان. دوسرا، اس عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے سنت، کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ہم عمل میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، اپنی پوری جان لگا دیے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عمل نہیں، تو وہ عمل میں لاکھوں روپے خرچ کر دیں، آپ پوری زندگی کی کمائی لگا دیں، اپنے آپ کو کٹوا پٹوا دیں، پورا وقت اپنی زندگی کا لگا دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، تو اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں کرتا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد مت کرو. سیدھا فرمان ہے اللہ رب العزت، عمل تمہارا برباد. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اب یہ قرآن کو ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے، اس میں نبی کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن جب نازل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کرتے، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے. اللہ نے فرمایا کہ نبی مکرم اس کا یاد کرا دینا اور اس کا بیان کروا دینا ہمارے ذمہ ہے، اور بیان کروا دینا یعنی اس کا ایکسپلینیشن کرا دینا ہمارے ذمہ ہے.
تو پتہ یہ چلا کہ حدیث بھی وحی الہی ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کرتے حدیث سے۔ تو اب یہاں دوسرا اصول ملا ہم کو قرآن کو سیکھنے کا، کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اس آیت کے بعد نبی مکرم نے کیا بیان فرمایا، اس کو کیسے ایکسپلین کیا، اسے کیسے سمجھایا، اس کو صحیح حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں، اس کا شان نزول جاننے کی ہم کوشش کریں اگر اس کا شان نزول ہے اس آیت کا تو۔ اور تیسرا اور اہم اصول کہ اس قرآن کی آیت اور حدیث کو صحابہ نے کس طرح سمجھا اور کس طرح عمل کیا، کیونکہ خالق نے فرمایا کہ تم ان کے جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا۔ کس کے جیسا؟ صحابہ جیسا۔ تم ان کے جیسا عمل کرو گے تو تمہارا عمل قبول ہوگا۔ کس کے جیسا؟ صحابہ کے جیسا۔ تو ہمیں ایمان اسلام کو ویسا سیکھنا ہے، ویسا سمجھنا ہے جیسے نبی مکرم نے سمجھایا اور جیسے صحابہ نے سمجھا اور جیسے صحابہ نے عمل کیا۔ تو اس کلاس میں ہم اس بات کا اہتمام کریں گے کہ ہر آیت کا اگر اس کا شان نزول ہے تو اس کے شان نزول کو جانیں گے، اس آیت پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح حدیث کی روشنی میں ہم اس کو جانیں گے، اور صحابہ نے کس طریقے سے عمل کیا۔ تیسری شرط عمل کے قبول ہونے کی، اور وہ ہے نیت، کہ ہماری نیت کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کی، یا کوئی بھی ہم عمل کر رہے ہیں نیت کیا ہے اس میں، اللہ کی رضا ہے یا دنیا کی رضا، اللہ کو راضی کرنا ہے یا دنیا کو حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی یا دنیا کی خوشنودی۔ اگر نیت صحیح نہیں تو عمل برباد ہو جائے گا۔ امام بخاری نے اپنی مشہور کتاب جو بعد میں مشہور ہوئی صحیح بخاری، اس کی پہلی حدیث یہی لکھا، بے شمار حدیثیں آپ کو یاد تھی، لیکن اپنی حدیث کی کتاب کی شروعات اس حدیث سے کی ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت دنیا کی رضا ہے تو یہ عظیم علم حاصل کرنے سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس علم کو ہم حاصل اس لیے کر رہے ہیں کہ بحث کریں گے، دوسروں کے سامنے ہم بڑے ہوں گے، دوسروں کو چھوٹا کریں گے، ہمارا شمار علماء میں ہو جائے گا، میں چلوں گا تو لوگ پلٹ کر کے دیکھیں گے، یہ شہرت یا دولت اس کے ذریعے سے میں کماؤں گا، اگر یہ سب ہوا تو ہم سمجھ لیں کہ یہ عمل ہمارا تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس مقصد سے علم حاصل کرے کہ علماء کی برابری کرے، یا جاہلوں سے حجت بازی کرے، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور علامہ البانی نے اس کو اپنی صحیح میں درج کیا 6382 نمبر میں، 6382۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی بات پوچھی جائے اور پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت والے دن اللہ اس کو آگ کی لگام پہنائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ریاض الصالحین سے میں نے اس کو نقل کیا۔ اور بھی بے شمار حدیثیں جو اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ہماری نیت، اور ایک مسلم شریف کی بہت جامع حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے ایک مجاہد کو لایا جائے گا، دوسرا ایک عالم کو لایا جائے گا، تیسرا ایک سخی کو لایا جائے گا جو صدقہ اور خیرات دان پن کرتا تھا۔ اللہ پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، لفظ لفظ نہیں۔ وہ کہے گا کہ تیری رضا کے لیے میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، دوسرا کہے گا میں نے تیری رضا کے لیے علم حاصل کیا اور اس علم کو لوگوں تک پہنچاتا رہا تیری رضا کے لیے، تیسرا کہے گا کہ میں نے جو دولت کمائی تیری رضا کے لیے لٹاتا رہا۔ اللہ رب العزت تو ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ تو اپنے سجدوں کے نشاں پر غرور نہ کر، وہ تو نیتوں سے نتیجے نکال لیا کرتا ہے۔
تو نیت کا جاننے والا ہے. اللہ کہے گا کہ تیری نیت میری رضا نہیں تھی. تو جو یہ واعظ و نصیحت کرتا تھا, تو جو یہ درس اور تدریس کا سلسلہ جاری کیا تھا, تو جو لوگوں کو سمجھاتا اور سکھاتا تھا, میری رضا کے لیے نہیں, اس لیے کیا تھا. اب جو بھی اس کا مقصد ہے, دکھاوا ہے, دولت کمانا ہے, عزت کمانا ہے, شہرت کمانا ہے, اللہ کہے گا اس لیے تو نے کیا تھا. اور ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ کہے گا کہ میری رضا کے لیے نہیں, تو نے اس کی رضا کے لیے کیا تھا, جا اس سے لے لے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور ہم اپنی نیت کو صاف کر کے یہاں پہ بیٹھیں کہ اے آقا تیرے کلام کو سمجھ رہا ہوں خود عمل کرنے کے لیے, اس پہ مجھے ایمان لانا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے تاکہ تو راضی ہو جا. میں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے, اپنی آخرت کے لیے ایک ایک آیت کو سیکھوں گا, سمجھوں گا. اس نیت کو ہمیں خالص کرنا ہے, اس پر ایمان لاؤں گا, عمل کروں گا, اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچاؤں گا تاکہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے, وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو نیت کا صحیح ہونا, اس کے لیے ایک اور آیت کی روشنی میں, سورہ صاد آیت نمبر 82 اور 83 کی روشنی میں, ہم سب جانتے ہیں کہ دشمن سے ہمیں بچ کر کے رہنا چاہیے. اور ہمارا دشمن, سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ خالق کائنات نے جس سے بتایا ہے اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا. ہمارے رب نے بتایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے, اور شیطان نے بھی خالق کائنات کے سامنے قسم کھائی. سورہ صاد آیت نمبر 82-83, اے خالق, اے اللہ, تیرے عزت اور جلال کی قسم, میں ان سب کو پھسلا دوں گا, میں سب ان کو گمراہ کر دوں گا. یہ قسم کھا کر کے آیا ہے. تو اس کے بہکانے سے, اس کے تسلط سے, اس کے بہکانے سے کون بچ سکتا ہے؟ صرف ایک شخص بچ سکتا ہے. اس سے قرآن میں 2 جگہ بیان کیا گیا. ایک جگہ یہاں سورہ صاد آیت نمبر 83 میں شیطان کہتا ہے, اللہ تیرے عزت کی قسم, میں سب کو پھسلا دوں گا, سب کو گمراہ کر دوں گا, سوائے اس کے جو تیرا مخلص بندہ ہوگا, جس کے اندر اخلاص ہوگا, جو صرف تیری رضا کے لیے, جس کی نیت صاف ہوگی, جو صرف تیری رضا کے لیے عمل کرنے والا ہوگا, میں اسے گمراہ نہیں کر پاؤں گا. یہ مطلب ہو اس کا. تو اگر ہمارے پاس اخلاص ہے تو ہمارے سارے اعمال قبول ہیں. اگر اخلاص ہے, ایمان ہے اور نبی کا طریقہ ہے, اور ان 3 میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی کم ہوئی تو ہمارا عمل برباد ہو جائے گا. تو یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں, جو علم اصل میں جڑ ہے عمل کی, یہی بنیاد ہے, یہی بیس ہے. اور اگر اس کو, اگر ہم نے اس کے اندر اخلاص نہیں, نیت ہماری صحیح نہیں, تو پھر ہم اس علم کو حاصل کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے. نیت کیا ہونا؟ اللہ کی رضا. اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جب ہم اس پہ ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اور جب عمل کریں گے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی, جس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بھی آئے گا. نیت کا جائزہ. نمبر 2, کلاس کے آداب. کلاس کے کیا آداب ہیں؟ کلاس میں جب ہم بیٹھیں تو ہمارے پاس سامنے قرآن ہونا چاہیے. اور اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تفسیر ابن کثیر سے, اور تخریج والی تفسیر ابن کثیر اگر آپ رکھیں تو اس میں آپ کا وقت اور بچے گا, جیسے دارالسلام کی. اگر تفسیر نہیں ہے آپ کے پاس تو قرآن ایسا رکھیں جس کا ترجمہ ہو, اور ایک ایک آیت کے اوپر, ترجمے کے اوپر آپ کی نظر ہو. پھر آپ کے پاس پین اور کاپی ہو, جس میں آپ اس کا شان نزول, اس آیت کے بعد نبی مکرم کا فرمان, صحیح حدیث, صحابہ کا عمل, ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت اور وصیت ہے, ہمارے لیے اس میں کیا احکام و مسائل ہیں, اس کو ہم نوٹ کر سکیں. اور ان سب کو جو ہم سن رہے ہیں صرف اتنے پہ ہی ہم اکتفا نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی فاسق اور فاجر تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کرو.
کیا پتہ چلا؟ سورہ حجرات آیت نمبر 6، علم کے حصول کے لیے صحابہ کا طرز کیا تھا، صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ سورہ حجرات آیت نمبر 6، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ لوگ میری زندگی کے بارے میں نہیں جانتے۔ فاسق کہتے ہیں گنہگار شخص کو۔ اب میرے والدین کے ساتھ کیا حسن ہے، کیا اخلاق ہے، میرے پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، میرا جو عمل ہے وہ کیسا ہے، میرا لین دین کیسا ہے، میری کمائی کیسی ہے، آپ لوگ نہیں جانتے۔ اب آپ نہیں جانتے کہ میں فاسق اور فاجر ہوں یا میں متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اب آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ تو احتیاطاً اب آپ کو تحقیق کرنا ہوگا کہ میرے سے جو خبر سن رہے ہیں وہ خبر واقعی ہے یا نہیں ہے۔ تو میں ہر حدیث کے بعد جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے میں اس بات کو کلیئر کر دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی آیت میں پڑھوں گا تو آپ کو آیت نمبر بتاؤں گا اور اس کے بعد حدیث نمبر بتاؤں گا کہ یہ حدیث میں نے کہاں سے لیا۔ اگر تفسیر ابن کثیر آپ کے پاس ہے تو نور علی نور، آپ کو فٹ سے وہاں پہ وہ حدیث مل جائے گی۔ اور بھی میں ایک اور تفسیر سے صحیح احادیث لیا کرتا ہوں، تفسیر دعوت القرآن، ابو نعمان سیف اللہ خالد صاحب کی یہ تفسیر ہے، اس سے صرف میں حدیثوں کو لیا کرتا ہوں۔ تفسیر احسن البیان اور بھی دوسری تفاسیر ہوتی ہیں، تو جب میں کوئی تفسیر میں سے حدیث بیان کروں آپ حدیث کو نوٹ کریں اور پھر اس کی تحقیق کریں کہ یہ واقعی حدیث ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آدھی حدیث ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے اور کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے۔ تو آپ اس کو تحقیق کریں گے، اور آج تو علم کا دورہ ہے، آپ گوگل میں جائیں گے، سرچ کریں گے، فوراً حدیث سامنے آتی ہے۔ علم کو آج چھپایا نہیں جا سکتا، تو اس کو آپ تحقیق کریں گے۔ یہ اصول رہے گا، یہ کلاس کے آداب رہیں گے کہ آپ کے پاس قرآن کا نسخہ ہو ترجمے والا، اگر تفسیر ہو تو بہت اچھی بات ہے، پین اور کاپی ہو تاکہ آپ اس کو نوٹ کریں، اور جو حدیث بتائی جا رہی ہے آپ اس کی تحقیق کریں، جو قرآن کی آیت بتائی جا رہی ہے آپ اس کی تحقیق کریں کہ واقعی یہ آیت قرآن مقدس کی ہے یا نہیں۔ یہ دوسرا ہو۔ تیسرا ہماری آج کی کلاس کا نکات ہے کہ یہ علم کی اہمیت، یعنی اس قرآن کے علم کی کیا اہمیت ہے، کیوں ہم اس پہ وقت دیں۔ علم کہتے کسے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جب ہم کسی لڑکے کی تلاش میں لڑکی کے لیے یا لڑکی کے لیے لڑکے کی تلاش میں جاتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کتنا پڑھا لکھا ہے، اور وہ جو پڑھائی لکھائی بتاتا ہے ہم اس کو علم سمجھتے ہیں، کیونکہ اصل علم ہم خود نہیں جانتے کسے کہتے ہیں۔ ہمارا خالق بتاتا ہے علم کسے کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 78، سورہ بقرہ آیت نمبر 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، وہ امی ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ کون؟ لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتا، جو کتاب کا علم نہیں رکھتا وہ امی ہے۔ تو گویا کہ جو قرآن کا علم نہیں رکھتا وہ امی ہے۔ اب آپ کہیں کہ صاحب وہ تو MBBS ہے اور وہ قرآن کا علم نہیں رکھتا، مطلب وہ امی ہے، ان پڑھ ہے۔ ہاں وہ ان پڑھ ہے، اسے کسی ایک فیلڈ کا نالج ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا۔ یہ قرآن پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ تمہارے کس انسان کے ساتھ تمہارے کیا اخلاق ہونا چاہیے، تمہارے ماں باپ کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تمہارے لیے کیا پینا حلال ہے، کیا پینا حرام ہے، تمہارے لیے کیا کھانا حلال ہے، کیا حرام ہے، تمہارے لیے کیا سوچنا حرام ہے، کیا حلال، تمہارے لیے کیا بولنا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا بزنس کیسے کرنا ہے، پیسے کہاں سے لینا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، وقت کو کہاں گزارنا ہے، یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اسے یہ دستور حیات اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچایا ہوا ہے، جسے کتاب کہا جاتا ہے، اور اس کے علم کو علم کہا گیا۔ باقی الگ الگ فیلڈ کا نالج ہے، کسی کو ڈرائیوری کا نالج ہے، کسی کو کھانا بنانے کا نالج ہے، کسی کو فلاں ہے، کسی کو فلاں ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے کہ قرآن کا ہی علم علم ہے۔ دوسرا اور سورہ روح، سورہ
نمبر 42 یعنی سورہ شعراء آیت نمبر 52 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 52 اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح کہا اس کا ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے، کس کے حکم سے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی۔ اللہ اکبر، یہ روح کہا اللہ نے اس کو، یہ روح ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جسم کے اندر اگر روح نہ ہو تو وہ کیسی ہوگی؟ جیسے آج اکثر و بیشتر ہم لوگوں کا حال ہے کہ جسم تو ہے، بول رہے، چل رہے، پھر رہے، روح سے خالی ہے، جذبات سے خالی ہے۔ والدین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس جذبات سے ہم خالی ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس جذبات سے ہم خالی ہیں، انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس جذبات سے ہم خالی ہیں۔ روح ہے، روح نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ کسی شخص نے نبی مکرم سے پوچھا دین کیا ہے؟ جس دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں کیا ہے وہ؟ شارٹ میں پوچھتا ہے، نبی مکرم نے بھی بالکل کم لفظوں کے اندر جواب دیا، الدین و نصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ تو یہ روح ہے، اگر یہ روح نہیں آئی تو یہ ہم زندہ لاش کی طرح ہے۔ اور اس کو اگر سمجھنا ہے تو دیکھ لیں آپ، آج سے 1450 سال پہلے جو صحابہ اکرام تھے ان کے اندر روح آ چکی تھی، اور ان کی زندگی کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کیسا انقلاب پیدا ہوا چند سالوں کے اندر۔ تاریخ حیران ہے کہ کیسے لوگ تھے، یہ روح والے تھے، انہیں احساس تھا انسانیت کا، اسے احساس تھا رشتوں کا، انہیں احساس تھا اپنے خالق کے ناراضگی کا۔ ہم احساس سے خالی ہیں، جانور سے بدترین ہمارے عمل ہیں، اللہ ماشاء اللہ، میں ہر کسی کو نہیں کہتا۔ اس کی تیسری فضیلت ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 سے، کہ انسانیت کو جب اللہ نے دنیا میں پہنچایا اسی وقت کہہ دیا تھا اللہ رب العزت نے کہ اس ہدایت کی اتباع کرنا، خوف اور غم سے بچ سکتے ہو۔ انسانیت کو خطاب جب اللہ رب العزت نے کیا تو اس دنیا میں آتے وقت یہ خطاب کیا، اور ہر دور کے اندر انبیاء علیہ السلام کے اوپر یہ وحی نازل ہوتے رہی، اور جس نے اس ہدایت کی اتباع کیا ہے وہ خوف اور غم سے بچا ہے۔ ورنہ آپ پڑھیں گے کہ کیسے زلزلوں کی طرح، آندھی اور طوفان کی طرح اللہ کے عذاب آئے، کیسے زمین کو پھاڑا گیا، کیسے دریا لائی گئی، پانی لایا گیا اور ڈبا کے مارا گیا، اور کئی طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں تہ و بالا کیا۔ تو خوف اور غم سے اسی شکل میں بچ سکتے ہیں۔ دوسری فضیلت، اس قرآن کا نزول آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا کے حالات کیا تھے؟ اگر ہم سرچ کریں، تحقیق کریں اپنے ہندوستان کا کیا حال تھا آج سے 1450 سال پہلے، تو ستی پرتھا تھی یہاں۔ کوئی آدمی اگر مر جاتا تو اس کی عورت کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا، آدمی اگر مر جاتا، انتقال ہو جاتا، تو عورتوں کو ایک طرف الگ کر دیا جاتا۔ یہ عرب کا رواج تھا، اسے منحوس سمجھا جاتا۔ عورت اگر پیدا ہو گئی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، کوئی وقت، کوئی قیمت نہیں۔ انسانیت ان کے لیے کچھ نہیں تھی۔ بڑا قبیلے والا چھوٹے قبیلے والے کو مار کر کے اور لوٹ لیتا، انسان کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، اور جیسا چاہتے اپنے غلام کو ویسا اس کو یوز کرتے۔ پرانی شراب پلانا یہ مہمان نوازی تھی۔ خانہ کعبہ جو توحید کی بنیاد پر رکھا گیا تھا اس کے اندر 360 بت، سیٹی بجانا، تالی بجانا ان کی نماز تھی۔ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کے کرنا۔ دنیا ظلم میں اٹ چکی تھی، بھر چکی تھی، اور سب سے زیادہ غلاظت، سب سے زیادہ برائی اگر کہیں تھی تو وہ عرب میں تھی۔ کیوں؟ مکہ کے اندر کیوں تھی اتنی برائی؟ کیونکہ وہاں پہ صدیوں سے کوئی نبی نہیں آئے تھے،
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہ سجرہ پورا خالی رہا. اس وجہ سے وہاں برائیاں بہت زیادہ پھیل گئی تھیں. اس قدر برائی کہ وہاں پر کرائم کو، برائی کو فیشن سمجھا جاتا تھا. فیشن. عورتوں کے اوپر تو ایسا ظلم، اللہ اکبر. ہم سب جانتے ہیں، میں وقت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے انسانیت کے اوپر رحم کا فیصلہ کیا، اور اسی بیچ اس مکہ کے اندر رحمت للعالمین کا نزول، آپ کی پیدائش ہوئی. اللہ رب العزت نے انتخاب کیا کہ جہاں پہ سب سے زیادہ برائی ہے وہیں پہ میں اپنے نبی کو بھیجوں گا. پہلے معلم قرآن آئے، بعد میں قرآن آیا. پہلے ٹیچر آئے، بعد میں قرآن آیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے لڑنے کے لیے، کیونکہ اس قرآن کا لوگوں تک پہنچانا، کیونکہ لوگ جو ہے وہ عادی ہو چکے ہیں اپنی آزادانہ زندگی جینے کے لیے. انہیں روک ٹوک پسند نہیں کہ صاحب آپ شراب مت پیو، عورتوں کے ساتھ زنا مت کرو، چوری مت کرو، مرڈر مت کرو. یہ روک ٹوک ان کو پسند نہیں، کسی بھی انسان کو پسند نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے زیادہ تر مومن صرف اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے کلام اور نبی کے فرمان پر رک جاؤں. مومن کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ منمانی زندگی جینا چاہتے ہیں. تو یہ قرآن جب انہیں روکے گا تو ایک اختلاف پیدا ہوگا. لوگ اس قرآن کو روکنے کے لیے پوری جد و جہد کریں گے. اس لیے تو قرآن میں اللہ نے کہا، مکی سورت ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں کوئی جہاد تھا، اور اس جہاد کو جہاد کبیر کہا گیا. اے نبی کریم، ترجمہ سنیے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو، یعنی انکار کرنے والوں، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے، انکار کرنے، کس کا انکار؟ خالق کائنات کے وحدانیت کا انکار، اس کے نبی کا انکار، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار، اس کے کلام کا انکار. تو جس نے انکار کیا ہے، فلا تطیع الکافرین، جس نے انکار کیا ہے نبی مکرم، فلا تطیع الکافرین وجاہدہم جہادا کبیرا، اس کلام کے ساتھ ایک جہاد کیجئے، جدوجہد کیجئے، کوشش کیجئے. اور یہ کوشش جہادن کبیرہ، یہ بڑا جہاد ہے. تو اس قرآن کو جب آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں. تو اس تکلیف اور پریشانی کو برداشت کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت شروع ہو رہی ہے پہلے دن سے. آپ کی ولادت کے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. ایک یتیم بچہ اس دنیا کے اندر تشریف لا رہا ہے. ایسا معاشرہ جس معاشرے کے اندر کرائم جو ہے فیشن ہو، وہاں پر ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے جس کے اوپر باپ کا سایہ نہیں. اب انہیں کون پالے گا؟ دادا نے کفالت کا ذمہ لیا، کچھ ہی دنوں میں ان کا بھی انتقال. اب کون پرورش کرے گا اس یتیم کی؟ چچا نے کہا کہ میں پرورش کروں گا. چچا کے پہلے سے ہی بچے ہیں. جب کھانا لگایا جاتا تو سارے بچے اس طرح اس پہ امڑ پڑتے اور فٹافٹ کھا لیتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ایسی نہ تھی، آپ کچھ نہ کھا پاتے. ابو طالب نے دیکھا کہ یہ بچہ الگ قسم کا ہے، الگ سے ان کے کھانے کا انتظام کیا اور کہا کہ پہلے اسے کھلایا جائے، بعد میں میرے بچوں کو کھلایا جائے. ولادت کے پہلے والد کا انتقال، دادا کی کفالت میں گئے، دادا کا انتقال، والدہ کا انتقال، ماں کا انتقال، چچا کے پاس آئے یہ حال. اور اب چچا کی سپورٹ کے لیے مکہ کی بکریاں چرا رہے ہیں. یہ ہمارے نبی. ہمیں اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں ہوتا، لیکن نبی مکرم کو اپنے چچا کے بڑھاپے اور ان کی ضرورت کا خیال ہے کہ اس وجہ سے وہ بکریاں چرا رہے ہیں، جبکہ سردار کے بیٹے ہیں.
ایسے ایسے حالات میں آپ کو ڈالا گیا. آپ دیکھیں کہ جس دائی نے لے کر کے گئی وہ اس گاؤں کی سب سے غریب، جانور سب سے کمزور، اور جس جگہ لے کے گئے وہاں پہ بھی سوکھا پڑا ہوا ہے. بتانے کا مقصد یہاں سے صرف میرا یہ ہے کہ اس بڑے حالات سے ٹکرانے کے لیے ایک مضبوط شخصیت کو بنایا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. ایسے حالات ڈالے جا رہے ہیں کہ اب بڑے سے بڑے پہاڑ بھی آ جائے تو اس سے ٹکرانے کی طاقت ہو. دنیا سے ہونے کا یقین ختم ہو کر کے اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین پیدا ہو رہا ہے کہ باپ نہیں ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، ماں نہیں ہے، دادا نہیں ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، بکریاں جو آ رہی ہیں اس کے پاس دودھ ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال 40 سال اس مکہ کے اندر گزارے، اور جیسے جیسے آپ کی، چلیے 2 واقعہ اور بتاتا ہوں. ایک دن جب آپ کی عمر مبارک 25 یوں سمجھیے آپ کی 8 10 25 سال کی ہوئی، آپ انٹرنیشنل ویپاری بنے. حضرت خدیجہ کے ساتھ مل کر کے شام آپ تجارت پہ گئے، یعنی سیریا، عرب سے دوسرے ملک میں، تو انٹرنیشنل ویپاری ہوئے آپ. اور حضرت خدیجہ نے آپ کو پیغام بھیجا نکاح کا. اس وقت عورتوں کی کوئی وقت اور قیمت نہیں تھی. ایک مرد 30 اور 40 عورتوں کو رکھا کرتا تھا، اور ایک عورت بھی، بعض قبیلے کے یہ رسم تھا کہ بعض عورتیں 10 مردوں سے نکاح کرتی تھی. نکاح بولتا ہوں، شادی کرتی تھی 10 مردوں سے. اور بچہ جب ولادت ہوتی تھی تو بچے کی انگلی کو دیکھا جاتا تھا اور ان مردوں کو بلایا جاتا تھا، اور عورت جس کو کہہ دیتی تھی کہ ہاں اس کی انگلی فلاں سے ملتی ہے، یہ اس کا باپ ہے، تو اس کا باپ کہلاتا تھا وہ. یہ جہالت تھی، عورت کی یہ وقت تھی. اور حضرت خدیجہ کیونکہ 2 ان کے شوہر چھوٹ چکے تھے، اس لیے انہیں منوس بھی سمجھا جاتا تھا کہ ایک شوہر کا انتقال ہو گیا اور ایک نے طلاق دے دیا، بچے بھی ہیں، 40 سال عمر ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خاتون کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے. آپ نے نکاح کے لیے ہاں کہا اور مہر طے کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے نا. تو منہ دکھائی یا مہر کیا دیا آپ نے؟ 20 اونٹ. 20 اونٹ، ایک اونٹ کی بھی قیمت اگر کم سے کم رکھی جائے تو 2 لاکھ سے کم نہیں ہوگا. 20 اونٹ 40 لاکھ روپے. کیا دولت ہوگی نبی مکرم کے پاس؟ ایسے دولت کے مالک تھے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس اس قدر دولت تھی کہ 7 پیڑھیاں بیٹھ کر کے کھاتی تو ختم نہیں ہوتی. چلیے، حضرت خدیجہ کا انتخاب کے پیچھے بھی ایک راز تھا. وقت کی قلت کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ کی گلیوں سے گھوم کر کے واپس آ کر کے مایوس ہو کر کے بیٹھے ہوئے. حضرت خدیجہ کہتی ہے کیا بات ہے، آپ بہت مایوس نظر آ رہے ہیں. کہا کہ میں کیسے مایوس نہ رہوں، مکہ میں فلاں قبیلہ آیا ہوا ہے، ان قبیلے والوں کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں اور کھانے کے لیے روٹی نہیں. انسانیت کی محبت دیکھیں آپ. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، تقریباً 30 سال عمر ہے. حضرت خدیجہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں، ہم اسی رحمت للعالمین کی امت ہیں، کبھی ہمارے اندر یہ احساس ہوا؟ ہمارے اندر تو رشتہ داروں کا احساس نہیں، یہ تو قبیلہ کہیں سے آیا ہوا تھا حج عمرہ کے لیے. حضرت خدیجہ بھی خدیجہ تھی. انہوں نے ان کے دوست کو بلایا، حضرت ابوبکر صدیق پہلے سے دوست تھے، کہا اور گواہی کے لیے بلایا، کھڑے ہو جاؤ یہاں. اور گھر سے لا کر کے دولت رکھنا شروع کر دی. جس ٹیبل کے اوپر دولت رکھنا شروع کیا گیا تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی مکرم کا چہرہ ڈھکنے لگا، اس قدر دولت لا کے رکھی، اور کہا کہ یا رسول، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ جس طرح چاہیں اس دولت کو خرچ کر دیں، میں آپ کے چہرے پہ مایوسی نہیں دیکھ سکتی. یہ ہے رحمت للعالمین. عمر بڑھتے جا رہی ہے اور انسانیت کی فکر بڑھتے چلی جا رہی ہے. آخر کار وہ وقت قریب آیا کہ انسانیت کے اوپر رحم کا اللہ رب العزت نے جو فیصلہ فرمایا تھا. حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں میں اس ماحول میں گھٹن محسوس کرتا ہوں، یعنی اس ماحول میں نہیں جی سکتا. کیسا ماحول؟ جس ماحول میں بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا جا رہا ہے، جیسے ماحول میں شراب پی کر کے نالی میں پڑا ہوا ہے لوگ، جیسے ماحول میں لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بچوں کو دفن کیا جا رہا ہے، انسان کو غلام بنا کر کے یوز کیا جا رہا ہے. گھٹن محسوس ہو رہی ہے، میں نہیں جی سکتا اس ماحول میں. اے خدیجہ، میں غار حرا میں جا کر کے ابراہیم اور اسماعیل کے رب کو یاد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں. مقصد کیا ہوتا ہے انبیاء کے آنے کا؟ دنیا سے ظلم کا خاتمہ. انبیاء کے آنے کا مقصد دنیا سے ظلم کا خاتمہ. اور وہ کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی آگے چلے گی وہ بات. آپ غار حرا میں جا کر کے بیٹھنے لگے، آپ کی عمر مبارک 40 دن پہنچ گئی. آخر کار خالق کائنات نے انسانیت پر رحم کیا اور وہ فرشتے نمودار ہوئے. رات کی 25ویں، رمضان المبارک کا مہینہ، 25ویں رات، جبریل امین نے آ کر کے کہا اقرا. رات کی تنہائی ہے، اچانک گفا کے اندر جبرائیل علیہ السلام کا آ جانا. نبی مکرم کہتے ہیں ما انا بقارن، میں پڑھنا نہیں جانتا. جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے آپ کو زور سے دبایا اور چھوڑا، کہا اقرا، پڑھیے. آپ نے کہا ما انا بقارن، میں پڑھنا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ نے تیسری دفعہ دبایا. نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اس طرح دبایا کہ لگا کہ میری پسلی جو ہے مل جائے گی ایک دوسرے. پھر آپ نے یہ نسخہ کیمیا اب نازل ہونا شروع ہو گیا جو انسانیت کو تبدیل کر دینے والا تھا. آیت آتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، علم الانسان ما لم یعلم. پڑھ پڑھ اپنے رب کے نام سے. خلق الانسان میں کون رب؟ جس نے انسان کی تخلیق کیا. خلق الانسان من علق، اور کس چیز سے؟ علق سے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. علامہ بالقلم، قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. تو ہماری کلاس کا ایک اصول ہے کہ ہم قلم کے ساتھ بیٹھیں گے. اللہ کا حکم ہے یہ کہ علم کا تعلق قلم سے. پہلا آرڈر اللہ رب العزت کا علم حاصل کرنا. امت محمدیہ نے اس علم کے ساتھ کیا کیا؟ علم کے میدان پہلی سیڑھی، پہلی اینٹ اس مذہب کی علم سے رکھی گئی. اور غداری کا یہ عالم کہ مسلمان سب سے پیچھے علم کے معاملے میں، سب سے پیچھے. خاندانوں کے اندر عالم نہیں ملیں گے. اس قدر غداری، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سکون اور اطمینان عطا کر دے گا. اچھا چلیے چھوڑے، یہ علم سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، کیا ہے یہ علم؟ سنت ہے، نفل ہے، فرض ہے، کیا ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابن ابو حاتم اور علامہ البانی نے اپنے صحیح میں اس کو درج کیا. صحیح الجامع حدیث نمبر 3914 طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. طلب العلم، علم کا طلب کرنا، فریضۃ، فرض ہے. اب یہ پتہ چلا یہ سنت اور نفل نہیں، فرض. جیسے ہم نے نماز کو فرض سمجھا تو لاکھوں روپے کی مسجدیں بنوائی. حج کو فرض سمجھا، لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنے جاتے. زکات کو فرض سمجھا، اگر لاکھوں روپے زکات نکل گئے تو نکال دیتے. روزے کو فرض سمجھا، 1 مہینہ بھوکے اور پیاسے رہتے. لیکن ہم نے علم کو فرض سمجھا نہیں.
علم کے لیے کیا سسٹم ہے ہمارے پاس؟ کیا یہ چند یتیم بچوں کے اوپر فرض ہے علم کا حاصل کرنا؟ ایسے بچوں کے لیے جن کے پاس پریشانی ہے اور وہ نہیں پڑھ سکتے تو انہیں مدرسے میں ڈال دیا جائے اور ہم اپنے زکوٰۃ اور خیرات ان کو دے دیں؟ کیا یہ سسٹم ہے اسلام کا علم کے لیے؟ کیا انہی کے لیے علم فرض ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم، علم کا طلب کرنا فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی عورتوں پہ بھی فرض ہے، بوڑھوں پہ بھی فرض ہے، مرد پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے، جوان پر بھی فرض ہے، بچے پر بھی فرض ہے۔ یہ پروہت سسٹم اسلام کا نہیں ہے کہ ایک پروہت رہے گا باقی سب سودر رہیں گے اور دلت رہیں گے، ایک پنڈت رہیں گے باقی سب سودر اور دلت رہیں گے۔ یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے۔ اسلام کا سسٹم ہر کوئی عالم چاہیے، فرض ہے ہر کسی کے اوپر علم کا حاصل کرنا، اتنا علم کہ صحیح اور غلط کی معرفت ہو جائے، اتنا علم جس پہ تمہیں عمل کرنا ہے اس پر تمہارا علم ہونا ضروری ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے سسٹم؟ اگر کوئی 60 سال کا 70 سال کا توبہ کر رہا ہے بوڑھا، تو توبہ کرنے کے بعد تو اس کے بعد اس کو اپنی اصلاح کرنا ہوگا۔ اصلاح کیسے کرے گا بغیر علم کے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں۔ تو اس کلاس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہر عمر کے مرد ہو، خواتین ہو، عورتیں ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، بوڑھی ہو، ہر کوئی علم سیکھے گا، کیونکہ اسلام کے اندر ماں کی گود سے لحد تک یعنی قبر تک علم کا حاصل کرنا ہے، اور یہ فرض کر دیا ہمارے خالق اور مالک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس علم سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ تقوی کتنی قیمتی چیز ہے۔ تقوی سے ہی ایمان بھی حاصل ہوتا ہے، تقوی سے ہی اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتے ہے۔ تقوی کے بہت سارے وقت کی قلت کی وجہ سے صرف آپ دیکھیں کہ تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خطبہ پڑھا، نکاح کا ہو، عید کا ہو، جس کا بھی خطبہ ہو، آپ 3 آیتیں پڑھتے تھے قرآن کی الگ الگ جگہ سے، اور تینوں آیتیں ایک ہی موضوع کی، اور وہ موضوع کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تقوی کیسے آتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 28، انما یخشى اللہ، بے شک اللہ کا خشیت، یخشا خشیت اختیار کرتے ہیں کون لوگ؟ من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، عبادہ العلماء، علم والے۔ تو اللہ کا تقوی کون اختیار کرتا ہے؟ جو علم والا ہے۔ کیسے؟ جب بندہ اللہ رب العزت کو جانے گا، اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، تو اللہ رب العزت کا تقوی حاصل ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ وہ جانتا جائے گا اتنی زیادہ اللہ رب العزت سے محبت ہوتی جائے گی۔ جتنا زیادہ اللہ رب العزت کو جانتا جائے گا، اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ڈرنے والا ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے قہر سے، اللہ رب العزت کے غصے سے وہ ڈرنے والا ہو جائے گا۔ تو جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا خالق کائنات کا، اتنا زیادہ وہ متقی بنے گا، یعنی اللہ سے ایسی محبت ہوگی کہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہوگا۔ اللہ رب العزت کے غصے سے ایسا وہ جانے گا اللہ رب العزت کو کہ وہ کیسا قہار ہے، کیسا وہ غضب ہونے والا ہے، تو وہ اس سے ڈرے گا۔ علم کی فضیلت پر وقت میرا کافی ہوا، چلیے چند 2-3 حدیث کے اوپر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسلام کے اندر علم کی اہمیت، یہاں پہ علم سے مراد میں نے سب سے پہلے آپ کو بتا دیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 کے ذریعے سے کہ علم سے مراد قرآن ہے۔ تو قرآن کے علم کی ایک فضیلت میں امام بخاری نے اپنے بخاری میں ایک باب باندھا، 10ویں نمبر کا باب، اور باب کا نام کیا رکھا؟ اس چیپٹر کا نام کیا رکھا؟ باب العلم قبل القول والعمل۔ ترجمہ، قول و عمل سے قبل حصول علم کا بیان، یعنی نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہو نہ کچھ عمل کر سکتے ہو، نہ قول نہ عمل، کب تک؟ جب تک علم نہ ہو، اس کا بیان۔ اب یہ بات تو امام بخاری کی ہے، تو اس بات کے لیے انہیں کوئی دلیل پیش کرنا ہوگا کہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ آپ نہ کچھ کہہ سکتے ہو اسلام کے اندر، نہ کوئی عمل کر سکتے ہو جب تک علم نہ ہو، اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی آپ نے؟ تو اس کی دلیل میں آپ قرآن کی ایک آیت لاتے ہیں، کون؟ استدلال میرا نہیں، امام بخاری کا، سورہ محمد آیت نمبر 19، فَعْلَمْ
انہ لا الہ الا اللہ فعلم، اللہ نے پہلے کہا کہ علم حاصل کرو. کس چیز کا علم؟ لا الہ الا اللہ، یعنی توحید کے علم کو اللہ نے فرض کہا. اور توحید ہماری پیدائش کا مقصد، لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں علم کے. تو علم کے بغیر نہ ہم عقیدے کو جان سکتے ہیں، نہ مسائل کو جان سکتے ہیں، نہ ہم ایمان کو جان سکتے ہیں، نہ عمل کو جان سکتے ہیں. تو علم پہلے لایا اللہ رب العزت، فعلم، بس علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بات نہیں. یہ امام بخاری نے 10ویں نمبر کے باب میں اس کو لیا. آگے دیکھتے ہیں، علم دنیا میں محسنین کا بدلہ ہے. اس تعلق سے ایک حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. اب بتائیں، ساری کائنات کا خالق اور مالک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو 2-4 دیش ان کو دے دینا چاہیے، ایسا جسم دے دینا چاہیے جو بیمار نہ ہو، ایسی صحت دے دینا چاہیے جو کبھی خراب نہ ہو. یہ سب فانی ہے. اور دنیا کے اندر اگر پوری دنیا کا بھی بادشاہ بنا دیا جائے تو بھی فانی اور حقیر بھی ہے دنیا. ایک حدیث میں نبی مکرم نے فرمایا کہ ساری کی ساری دنیا حقیر، یہ ڈسٹ ہے، یہ ملون ہے، سوائے علم کے اور متعلم کے، یعنی شاگرد اور استاد کے، اور سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس ذکر پہ عمل کے. ہر چیز ملون، ہر چیز ردی. تو بہرحال یہاں پر اللہ رب نبی مکرم نے فرمایا طلب العلم اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. تو اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ اللہ نے، اللہ اکبر، کتنی قیمتی بات پتہ چل رہی ہے. اور اسے امام بخاری نے لے کر کے آئے اپنی بخاری میں، حدیث نمبر 71. حدیث نمبر 71، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. دین کی سمجھ مطلب آپ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. آپ لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں. کیوں؟ اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ دیا ہے، اس وجہ سے آپ دین کا علم حاصل کرنے، قرآن کا فہم حاصل کرنے، قرآن کو جاننے کے لیے یہاں پر بیٹھے. ورنہ کلاسوں کی کمی نہیں ہے، کئی چیزوں کی کلاسیں چل رہی ہیں، کئی قسم کی پڑھائی چل رہی ہے، کئی کتابیں ہیں، کئی قسم کے علم ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے سمجھ دیا اور دین کی سمجھ دیا. اس لیے دین کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے، گویا کہ آپ معزز لوگ ہیں. اس لیے میں نے بات شروع کیا تھا، معزز سامعین کرام، آپ معزز لوگ. تو اب آپ کا ادب اور احترام میرے لیے ضروری ہو گیا. آپ کا لحاظ کرنا، آپ کے سوالات کو سمجھنا، اس کا جواب دینا، یہ میرے لیے ضروری ہو گیا. کیونکہ آپ معمولی لوگ نہیں، آپ چنے ہوئے، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں، اور جو نعمت اللہ دیتا ہے نعمت کو چھینتا بھی ہے. جب ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو نعمت چھن جاتی ہے. ہدایت کے بعد گمراہی ہے نہیں ہے. کئی لوگ ہدایت کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. یہ جو ہدایت ہے اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، اس ہدایت کی، اس علم کی اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو یہ علم بھی ہم سے چلا جائے گا، یہ نعمت بھی ہم سے چھن جائے گی. تو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں، اس سے بھی ہمارا نام جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا. ایک اور حدیث عبادت پر علم کی فضیلت پہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی زیادتی مجھے زیادہ پسند ہے عبادت کی زیادتی سے. کیا مطلب؟ اور یہ حدیث علامہ البانی نے اس کو اپنے صحیح میں درج کیا ہے، صحیح الجامع، حدیث نمبر 4214. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل کی زیادتی اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ علم کی زیادتی مجھے زیادہ پسند ہے عبادت کی زیادتی سے. ایک شخص نفل عبادت کر رہا ہے اور ایک شخص علم حاصل کر رہا ہے، تو ویسے بھی تو علم فرض ہے، تو نفل عبادت سے فرض عبادت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی نبی مکرم نے فرمایا کہ عمل سے زیادہ مجھے قیمتی جو عمل ہے وہ علم کا حاصل کرنا ہے. اب ہم خود طے کر لیں
کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ایک اور حدیث، علم موت کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اس کو میں چھوڑ دے رہا ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. بخاری شریف حدیث نمبر 5027. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ 5027. ہاں، امام بخاری نے اس کو لے کر کے آئے، اور بخاری کو جتنے ان کے بعد محدث آئے تھے ان میں سے اکثر محدث نے ان سب کی تخریج کی. بخاری، مسلم کی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، اور جتنے بھی محدث ہیں ان سب کا حکم کہ بخاری کی ساری حدیثیں صحیح اور صحیح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح. لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ نہ یہودی قرآن پڑھتا ہے، نہ نصرانی قرآن پڑھتا ہے، نہ مجوسی قرآن پڑھتا ہے، نہ سکھ پڑھتا ہے، نہ عیسائی پڑھتا ہے، نہ سناتن دھرم والا پڑھتا ہے. قرآن تو صرف مسلمان پڑھتا ہے. اور مسلمان کیا بہتر ہے؟ مسلمان تو سب سے ردی ہے. آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمان کے اعمال سب سے زیادہ برے. جا کے آپ اپنے پڑوسی پولیس اسٹیشن میں جا کر کے پوچھیں کہ کس کے واردات سب سے زیادہ ہے، جیل میں جا کے دیکھیں کس کے واردات سب سے زیادہ ہے، مسلمان آپ کو سب سے آگے دیکھے گا، جبکہ 30% ہے، یہ 40% ہے. تو یہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن سیکھتا اور سکھاتا تو مسلمان ہے، پھر بہتر کیوں نہیں؟ اس حدیث کو بھی ہمیں صحابہ کی طرح سمجھنا ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیت سیکھتے، اسے سمجھتے، اس پر عمل کرتے، اس وقت تک تجاوز نہیں کرتے تھے، اس وقت تک آگے نہیں جاتے تھے. تفسیر الطبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44. کیا پتا چلا کہ ہم قرآن کو ویسا نہیں سیکھ رہے جیسے صحابہ نے سیکھا تھا. صحابہ نے کیسے سیکھا تھا؟ 10 آیت سیکھتے، اس پر ایمان لاتے، اس پر عمل کرتے، اور اس کے بعد آگے بڑھتے. تو تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ. قیامت تک آنے والے لوگوں میں آپ دیکھ لیجئے سب سے بہتر صحابہ تھے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سیکھا تھا اور سکھایا تھا جیسا اس کے سیکھنے کا حق تھا، کہ اس پہ ایمان لایا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. چلیں ایک حدیث اس پہ میں بات کو انشاءاللہ تعالی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صحیح الجامع حدیث نمبر 6577. صحیح الجامع حدیث نمبر 6577. جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ابھی صرف تلاش کے لیے نکلا، ابھی علم حاصل نہیں ہوا اس کو. اور فضیلت دیکھیں آپ، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا جا رہا ہے، کیونکہ علم آئے گا، یہی جنت کا راستہ ہے، یہی علم جنت کا راستہ ہے. ایک اور حدیث صحیح الجامع حدیث نمبر 5702. جو شخص اپنے گھر سے علم کے طلب کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے عمل سے خوش ہو کر کے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ہر مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ بل کے اندر چیوٹی اور پانی کے اندر مچھلی. حدیث پھر سے سمجھے. جو شخص اپنے گھر سے علم کے طلب کے لیے نکلا ہے، ابھی عالم بنا نہیں، فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر کے کیا کرتے ہیں؟ پھول ڈالتے ہیں، قالین بچھاتے ہیں؟ نہیں. آپ نے اور بھی عمل دیکھے ہوں گے کہ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، روزہ رکھنے، حج کرنے، زکات دینے. کبھی فرشتے نے سنا ہے آپ نے کہ فرشتوں نے پھول ڈالے ہیں یا قالین بچھائیں؟ یہ عمل اتنا بھاری اور فرشتوں کو اتنا قیمتی کہ فرشتے اپنے آپ کو بچھا دے رہے ہیں. فرشتے کون ہیں؟ یہ وہ نورانی مخلوق جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. یہ اپنے آپ کو بچھا دے رہے ہیں، ان کے اوپر چل کر کے آپ آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس قدر فضیلت اور کہاں ملے گی آپ کو؟ کون سے عمل میں فضیلت بتائیں آپ مجھے. اور صرف اتنا ہی نہیں، ہر مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو دعاؤں میں یاد رکھنا، وہ اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، آپ کے لیے کیا دعا کرتا. خیر، دعا کے لیے بولنا سنت سے ثابت ہے،
کہ جب کسی بزرگ سے ملے، کسی اللہ والے سے ملے تو اس کے لیے دعا کے لیے اس سے کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر مخلوق آپ کے لیے دعا کرے تو کیا کرنا پڑے گا؟ علم کی تلاش شروع کر دینا ہوگا، علم حاصل کرنا، اسٹوڈنٹ بن جانا ہوگا قرآن کا، حدیث کا، صحابہ کے عمل کا. حدیث پھر سے دیکھیں، جب کوئی شخص اپنے گھر سے علم کے طلب کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے عمل سے خوش ہو کر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. ہر مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ بل کے اندر چیوٹی، بل جو ہوتا ہے نا اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی مخلوق رہتی ہے تو وہ چیٹی. اور پانی کے اندر سب سے زیادہ مخلوق کون سی ہے؟ پانی کے اندر سب سے زیادہ مخلوق مچھلی ہے. اس کے طرف اشارہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی. اس کے لیے لڑکا بیٹا یا بیٹی نہیں مانگ رہے، اس کے لیے دھن دولت عزت نہیں مانگ رہے، سب سے قیمتی چیز اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح منہج پر علم کو سیکھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس تعلق سے اور بھی بہت سی حدیث ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. بس آخر میں یہی کہوں گا کہ کل سے انشاءاللہ تعالی 21واں پارہ ہم لوگ شروع کریں گے اور اس میں مکی صورتیں لیں گے. کیوں مکی صورتیں؟ کیونکہ یہاں پہ جب اقرا نازل ہوئی، علم حاصل کرو، تو پہلے مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا وہ مکی صورتیں کہلاتی. ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں. تو پہلے مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں تو اسے سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. پھر جب آپ مدینہ میں گئے تو مدینہ میں ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں تھیں. تو مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی اس میں مسائل ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ اور وغیرہ وغیرہ سارے مسائل، طلاق کیسے دینا ہے، خلا کیسے ہوگا، فلا کیسے فلا. یہاں پر صرف ایمان کی اور عقیدے کی بات، توحید، آخرت اور رسالت، یہ بیس ہے. جب ایمان مضبوط ہو جائے گا تو پھر مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اس وجہ سے ترتیب کے اعتبار سے تو یہ ہمارا تیسرا سیمسٹر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو یہیں سے ہمارا پہلا چیپٹر شروع ہونا چاہیے. تو اس لیے جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے خوش آمدید، مرحبا کہ آپ لوگ یہاں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے مکی صورتیں ہیں اور یہاں سے آپ کو قرآن کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا. تو میں نے سیرت کا ایک ہلکا سا آپ کے سامنے پیش کیا، بہت ہی کم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا ایک بہت بڑے جو ہے نا مخالفت سے لڑنے کے لیے. آپ کو اس کا اتنا مضبوط کیا گیا اور آپ کی جو ہے رحمت کس طریقے سے آپ کے اندر ڈالی گئی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے. رحمت للعالمین وہ کیسے تھے کہ انسانیت کے اوپر اس قدر رحم تھا. اور پھر جب آپ کا قرآن کا نزول شروع ہوا تو پھر آپ قرآن کو لوگوں تک سنانا شروع کر دیے. تو مکی صورتیں نازل ہوئی ہے. کل سے انشاءاللہ تعالی مکی صورتیں 21واں پارہ سٹارٹ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سیکھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے سیکھنے، قرآن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، قرآن کو صحابہ کرام نے جس طریقے سے سیکھا، سمجھا اور اس پہ عمل کیا، اس طریقے سے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرما. اے خالق مالک، اس علم کا سفر ہمارے لیے آسان فرما دے. اے خالق، اس عظیم نعمت، اس ہدایت کی نعمت، تیری وحی کی نعمت، اس علم کو ہمارے لیے آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق رکھ. جب ہمارا خاتمہ کر تو اس قرآن کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر. جب تک ہم زندہ رکھ، ہمیں قرآن مقدس کے اوپر صحیح معنوں میں، حدیث کے اوپر صحیح معنوں میں، صحابہ کرام کے منہج کے اوپر ہمیں جینے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.